بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق نمبر 148واں حصہ دوں. ہم واقعہ بدر کی تفصیل پڑھ رہے ہیں کہ واقعہ بدر کہاں سے شروع ہوا تھا، کیوں ہوا تھا اور کہاں پر پہنچا تھا. جس جگہ پر ہم نے سبق چھوڑا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی کے ذریعے سے حکم دے رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ان کے قدم جماؤ. ان کے قدم جو جنگ بدر کے میدان میں مسلمانوں کا لشکر تھا اور مسلمانوں کے قدموں کو جمانے کے لیے فرشتے 1000 2000 3000، یہاں تک اللہ نے کہا کہ اگر کافروں کی مدد کے لیے کہیں سے کچھ مدد آ جاتی تو میں مزید فرشتوں کو آپ کی حمایت اور آپ کی اعانت کے لیے بھیجتا. اور اللہ نے آگے ارشاد فرمایا تھا کہ میں کافروں کے دلوں میں رعب طاری کر دوں گا، پھر تم ان کی گردنوں کے اوپر وار کرو اور ان کی انگلیوں کے ہر جوڑ کو ان پر ضرب لگاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ذریعے سے بدر میں مسلمانوں کی فتح یابی کے اعلان کو کرتے ہوئے مسلمانوں کی نصرت کو سراہا تھا. اس کے بعد ہم نے جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی تھی اور پھر آخر میں جب مسلمان اور مشرکین مکہ کفار کے درمیان آپس میں جنگ چھڑ گئی، تنور جس طریقے سے تندور میں آگ بھڑکتی اسی طریقے سے دونوں فریقین میں جنگ بڑھ گئی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ سے باہر نکل کر خوشخبری دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسلامی لشکر کو ان کفار پر فتح یابی نصیب کرے گا. اور ایسا شوق دلایا صحابہ کرام کو کہ جن صحابہ کے جسموں پر ذرہ لگی تھی، یعنی کہ جو بچاؤ کرتی ہیں تلواروں اور نیزوں کا، وہ ذرے بھی کھول دی کہ جنت کی اس قدر مشتاق تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی اس قدر مشتاق تھے کہ وہ چیز ہم ہٹا دیں گے جو چیز ہمیں جنت میں جانے سے روک رہی تھی. جن کے ہاتھوں میں کھجوریں تھی، کھجوریں پھینک دی اور جنگ کے میدان کے اندر گھس گئے. یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا. تو آج کا جو سبق جہاں سے ہم شروع کرنے والے تھے، اس ساری حالات کو مشرکین مکہ اور کافر دیکھ کر گھبرا گئے اور ڈر کے بھاگنا شروع کر دیا اور ان کی کمر ٹوٹ گئی کہ جب مسلمانوں کو فتح نصرت ہونے لگی، انہیں شکست ہونے لگی تو ان کی کمر ٹوٹ گئی. پھر یا تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ میدان بدر سے بھاگ گئے، یا ہتھیار ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں کو کھڑا کر دیا، یا ہتھیار ڈال کر گرفتار ہونے کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیا مشرکین مکہ اور کفار نے. صحابہ کرام نے بھی انہیں باندھنا شروع کر دیا. جب جنگ ختم ہو گئی، جب نصرت حاصل ہو گئی مسلمانوں کو، تو باندھنا شروع کر دیا. تو لگ بھگ 70 کافر اس جنگ میں پکڑے گئے، قیدی بنا دیے گئے اور مال غنیمت کا سامان جمع کرنا شروع کر لیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ذرا جا کر دیکھو ابو جہل کو تلاش کرو، وہ کہاں پر پڑا ہوا ہے. اس کی اکڑ کا کیا نتیجہ نکلا؟ ابو جہل جو جنگ بدر تک اپنی اکڑ کے ذریعے سے، اپنے دبدبے کے ذریعے سے جاہ و جلال میں آ کر مسلمانوں پر ظلم و ستم سے باز نہ رہا تھا، ذرا جا کر دیکھو اس کی اکڑ کا کیا ہوا ہے، اس کا کیا بنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے قریب پہنچ گئے. اس وقت اس کی جان ابھی کچھ باقی تھی، بس نکلنے والی تھی، لیکن ابھی بھی وہ باتیں کر رہا تھا. پوچھنے لگا جنگ کا کیا بنا. وہی پرسن ابو جہل حضرت ابن مسعود اس کی جنگو کیا بنے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو ذلیل کرنا تھا اور وہ ذلیل ہو چکے ہیں، رسوا ہو چکے ہیں. کہنے لگا اس میں فخر کی کیا بات ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جان نکلنے پر بھی اس کفر کا کتنا غبار تھا اس کے ذہن میں. کہنے لگا اس میں فخر کی کون سی بات ہے، کیوں جس شخص کو تم نے قتل کیا کیا اس سے بھی اونچی شان والا کوئی ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اس میں فخر کی کیا بات ہے کہ تم جیت گئے، تمہیں پتا ہے کہ جس کو تم قتل کرنے والے اس سے بھی کوئی اونچا ہو سکتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن کاٹنے کے لیے اس کے کندھے پر چڑھے تو کہنے لگا او گدھیڑیے میں لوگ بس پام دیو نہیں تھی کس ابو جہل. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی اونچی جگہ پر چڑھا ہے. پھر بولا ہائے افسوس کبھی مجھے کاشتکاروں کے علاوہ کوئی بڑا شخص قتل کرتا. کاشتکاروں کے علاوہ بھی وہاں پر بھی قتل ہونے پر بھی ابو جہل اپنے کفر سے باز نہ آیا، کہہ رہا تھا کہ مجھے کاشتکاروں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص
قتل کرتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈال دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر فرمایا اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. تمام تعریف اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اکیلے سب لشکروں کو شکست دی. یہ تھا آج کا سبق. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے نعشوں کی سنبھال. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین.